اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلى وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظیم۔ سورت کا شروع ہوا تھا توحید کے مضمون کے ساتھ، یعنی توحید پروردگار اکیلا ہے، نہ اس کے ساتھ کسی کو اختیار ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مالک ہے، وہ اکیلا ہے۔ آسمان و زمین کے اندر ساری کی مخلوق اسی کی ہی ہے، اور فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں تو سب کچھ اس کا ہے ہی ہے، آخرت کے اندر بھی صرف اور صرف کس کی حمد بیان کی جائے گی؟ اللہ کی ذات کی جائے گی۔ آخرت میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا۔ فرمایا ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، نا کوئی بھی چیز ہے، چاہے حقیر سے حقیر دانہ آپ زمین کے اندر بوتے ہو، اللہ اسے بھی جاننے والا ہے۔ زمین سے کوئی چھوٹا سا پودا کیوں نہ نکلے، اللہ اسے بھی جاننے والا ہے۔ فرمایا اور تو اور آسمان سے بارش جو گرتی ہے اسے بھی پروردگار جاننے والا ہے، جتنے قطروں کی صورت میں گرتی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور طوفان کی صورت میں جو بارش گرتی ہے اللہ اسے بھی جاننے والا ہے۔ فرمایا جو کچھ زمین سے آسمان کی طرف چڑھتا ہے تمہارے اعمال کی صورت میں اللہ انہیں بھی جاننے والا ہے، اور فرمایا وہ ایک دم یک دم پکڑتا نہیں، کیوں؟ وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ ہو سکتا تھا نا جو کوئی گناہ کرتا فی الفور اسے پکڑ لیا جاتا، آسمان سے بجلی گرا دی جاتی، زمین کے اندر اسے دنسا دیا جاتا، کوئی عذاب بھیج دیا جاتا، آسمان سے آگ بھیج دی جاتی، ہو سکتا تھا نا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے بجلی گرتی نہیں، جیسے بارش کے وقت آسمان سے بجلی گرتی ہے، کبھی کبھار کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے، اس طرح روز بھی تو پڑ سکتی ہے، لیکن وہ پکڑتا نہیں، اس نے ڈیل دی ہوئی ہے۔ فرمایا غفور بخشنے والا بھی ہے، اگر اپنی عمر کی آخری دہائی کے اوپر بھی کوئی توبہ کرتا ہے تو اسے بھی وہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اب آج کے درس کے اندر قیامت کا مضمون ہے، پہلے توحید کا تھا اب قیامت کا تھا۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ دو چیزیں ہیں، زندگی گزارو اللہ کو ایک مان کر، اللہ کی بات مان کر، پھر کیا ہوگا؟ تمہاری قیامت درست ہو جائے گی، مرنے کے بعد والی زندگی تمہاری آسان ہو جائے گی۔ لیکن منکرین قیامت یعنی مشرکین مکہ وہ تو قیامت کا صاف لفظوں میں انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ رسول صاحب، یعنی یہ جو رسول ہیں یہ روز کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تو کہتے کیا قیامت راستے میں پھنس گئی ہے ابھی تک نہیں آئی؟ طنز اور مذاق ہر وقت محمد رسول اللہ کے ساتھ لگائے رکھتے، کہتے کہ ہم نے کون سا ایسا مذاق ہے جو محمد رسول اللہ کا نہیں اڑایا، شاعر ہم کہہ چکے ہیں، مجنون ہم نے کہا ہے، ہر قسم کی بات ہم نے محمد رسول اللہ کی ہے، قرآن کی تکذیب ہم کر چکے ہیں، قیامت کا انکار ہم کر چکے ہیں، پھر یہ قیامت کیوں نہیں آتی؟ اب اس کا جواب اللہ اس آیت کریمہ کے اندر دے رہے ہیں۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر کہتے ہیں، لا تأتین الساعہ، قیامت نہیں آئے گی۔ قل، اے محمد رسول اللہ آپ فرما دیجئے جواب کے اندر، بلا، اور کیوں نہیں آئے گی قیامت؟ وجہ کیا ہے قیامت کے نہ آنے کی؟ قیامت تو ضرور آئے گی۔ وَرَبِّی، میرے رب کی قسم، محمد رسول اللہ جواب میں فرمائیے قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ میرے رب کی قسم، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، وہ ضرور بضرور آئے گی۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ قیامت نہ آئے، قیامت ضرور آئے گی۔ عالم الغیب، یہ لفظ لایا،
فرمایا وہ غیوب کے جاننے والا ہے، غیب کے وہ جاننے والا ہے، اللہ کی ذات غیب کے جاننے والی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لفظ کیوں لایا؟ یہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تو آئے گی، لیکن تم کہتے ہو کہ کب آئے گی، وہ رب کو پتہ ہے جو عالم الغیب ہے، وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے قیامت، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ کو بھی اطلاع نہیں دی گئی کہ کب آئے گی قیامت۔ ہاں یہ بتایا گیا ہے فلاں نشانیاں آئیں گی تو قیامت آ جائے گی، اور پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا انا والساعۃ کہاتین، لوگوں میں محمد اور قیامت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح انگلیوں کو ملایا، فرمایا انا والساعۃ کہاتین، ان دو انگلیوں کی طرح میں اور قیامت ہیں، یعنی میں محمد آ گیا تو سمجھو اب قیامت آنے والی ہے۔ اب میرے بعد نہ کوئی امت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، آئے گی تو صرف اور صرف قیامت آئے گی، اور یہ تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اب صرف اور صرف باقی رہی ہیں تو وہ بڑی 10 نشانیاں باقی رہ چکی، اس کے علاوہ تمام نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ تو فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اب کافروں کا ایک اعتراض تھا، کافر کیا کہتے تھے؟ محمد ہم ختم ہوں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، یعنی دھول بن جائے گی، مٹی بن جائیں گی ہماری ہڈیاں، اب ان ذرات کو، ان چھوٹے چھوٹے ذروں کو کون جمع کرے گا اور کون ایک نئے جسم کو بنائے گا؟ تو اس اعتراض کا اللہ نے قرآن میں بارہا یعنی کئی مرتبہ جواب دیا ہے۔ پھر ادھر بھی اللہ جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے ذروں کی بات کی تھی نا کہ ہڈیوں کے ذروں کو کون جمع کرے گا، اللہ جواب دیتے ہیں لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اللہ سے غائب نہیں، اللہ سے چھپا ہوا نہیں، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر کوئی چیز، فی السماوات ولا فی الارض، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمینوں کے اندر، اللہ سے کوئی بھی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جزء لا یتجزا، ایک ایسا ٹکڑا، ایک ایسا جز جس کے مزید کوئی ٹکڑے نہیں بن سکتے۔ آپ نے دیکھا ہے جب دھوپ ہوتی ہے نا، سخت دھوپ کے اندر کچھ دھول جب اڑتی ہے، آپ اسے آنکھوں سے دیکھ تو سکتے ہیں لیکن پکڑ اور چھو نہیں سکتے، اسے ذرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی ذرات ہیں نا وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ آگے اللہ نے مزید تفصیل کی ولا اصغر من ذالک، نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز، ذرہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پکڑ اسے نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہے نا دنیا کے اندر، آسمانوں میں یا زمینوں میں، وہ مجھ سے چھپی ہوئی نہیں، ولا اکبر، اور نہ ہی اس ذرے سے کوئی بڑی چیز ہے جو چھپی ہوئی، نہیں چھپی ہوئی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین۔ اللہ فرماتے ہیں چھپ جانا تو دور کی چیز، یہ سارے کے سارے ذرات، ہر چیز کو میں نے لوح محفوظ کے اندر لکھوایا ہوا ہے، تاکہ یہ جو لوگوں کے ذہن کے اندر شک پیدا ہوتا ہے نا، میں اس شک کو بھی دور کر دوں۔ ان کے شک کو دور کرنے کے لیے میں نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھا ہوا ہے۔ پیچھے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ کوئی درخت کا پتہ نہیں گرتا لیکن وہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اب ذرا سی نظر دوڑاؤ نا کہ کتنے ملک ہیں، کتنے ملکوں میں کتنے علاقے ہیں، پھر کتنے علاقوں کے اندر کتنے گاؤں ہیں، کتنے گاؤں کے اندر کتنے درخت ہیں، پھر کتنے درختوں کے اندر کتنی ٹہنیاں ہیں، اور کتنی ٹہنیوں کے ساتھ کتنے پتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سارے کے سارے پتوں میں سے کوئی ایک پتا ایسا نہیں جو گر جائے اور مجھ اللہ کو اس کا علم نہ ہو۔ ان کی تعداد، ان کا وقت، ان کی جگہ، ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ کو علم ہے۔ فرمایا ایک ذرہ مجھ سے بچتا نہیں۔ جیسے ان سارے ذرات کو میں جانتا ہوں تو کیا جو تمہاری ہڈیوں کے ذرات ہوں گے میں انہیں نہیں پہچانوں گا؟ ضرور بضرور میں پہچانتا بھی ہوں اور میں انہیں جمع بھی کروں گا۔ ہمارے یہ جو ذرات ہیں،
آخر یہ نکلے بھی تو مٹی سے ہیں نا. آج یہ جو ہماری ہڈیاں ہیں یہ کس چیز کی ہیں؟ اسی مٹی کی ہیں کہ نہیں؟ اسی مٹی سے ہماری غذا نکلتی ہے، اس غذا سے ہمارا خون بنتا ہے، اسی خون سے پھر منی بنتی ہے، اور اسی منی سے پھر یہ انسان پیدا ہوتے ہیں. تو آیا جس ذرے سے ہمارا خون بنا تھا اس ذرے کو اللہ نہیں جانتا؟ اور جب اسی مٹی سے نکال کر ہمیں بنایا تو اسی مٹی سے دوبارہ ہمارے ذرات کو بنے ہوں کو نہیں نکالے گا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جواب دے دیا اللہ نے. اگر کوئی عقل مند ہو تو اس کے لیے یہ جواب بالکل کافی و شافی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں قیامت کا مقصد کیا ہے، قیامت کو کیوں قائم کیا گیا ہے. تو عقل مند انسان جس کے پاس عقل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کا ہونا ضروری ہے. اب اللہ کا قانون ہے ظالم کو ظلم کی سزا دینی ہے نا. یہ تو آپ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایک آدمی ہے اس نے ظلم کیا ہے تو اس کو ظلم کی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے، ہر ایک کی زبان پر یہ جواب ہوگا کہ ملنی چاہیے. لیکن دنیا کا جو قانون اللہ نے بنایا ہے نا وہ ذرا مختلف ہے. مختلف کیسے ہے؟ کبھی کبھی آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نیکی کرنے والا انسان دن بدن گرتا جا رہا ہے اور برائی کرنے والا انسان دن بدن اوپر اٹھتا جا رہا ہے. دنیا کے اندر تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک دن ایسا رکھنا ضروری ہے کہ نیکی والے کو اس کی نیکی کا بدلہ مل جائے اور برائی والے کو اس کی برائی کا بدلہ مل جائے، اور اس دن کے لیے ضروری ہے قیامت. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت کا قیام کیا ہے وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ، تاکہ بدلہ مل جائے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرتے رہے. اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ نیک اعمال کا اور ایمان لانے کا بدلہ کیا ہے؟ سن لیں، اولئک لہم مغفرۃ، ایسے لوگوں کے لیے بخشش اللہ نے تیار کر رکھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی اللہ نے تیار کر رکھی ہے. یاد رکھ لیں دو کام ہیں، ایک اللہ کا عزت والی روزی کا وعدہ ہے اور دوسری چیز مغفرت کا وعدہ ہے. اب دو میں سے اگر ایک چیز نہیں ملتی ایمان والوں کو، نیک اعمال بھی کرتے ہیں ایمان بھی لائے ہیں، اگر روزی نہیں ملتی زیادہ تو گھبرائیں نہیں، ایک چیز کا وعدہ ان کے لیے ضرور ہے دنیا کے اندر کہ اللہ انہیں بخش دے گا. اللہ کی مغفرت کا وعدہ ان کے لیے ہے، اور یہ جو وعدہ ہے یہ بھی نعوذ باللہ جھوٹا وعدہ نہیں، رزق کریم والا. یہ بھی اللہ قیامت والے دن انہیں عزت والی روزی عطا کرے گا. کیسی روزی؟ جس کے لیے کوئی مشقت انہیں کرنی نہیں پڑے گی، دل کے اندر تمنا پیدا کریں گے روزی سامنے آ جائے گی. اب برخلاف دوسرے لوگ، پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن کا اسلوب ہے، جہاں ایمان والوں کا تذکرہ ہوگا ساتھ کافروں کا تذکرہ ضرور اللہ کریں گے، جہاں کافروں کا تذکرہ کیا جائے گا وہاں ساتھ ایمان والوں کا تذکرہ ہوگا. اب اوپر ایمان والوں کا تذکرہ ہوا، اب نیچے کافروں کا تذکرہ بھی اللہ کر رہے ہیں. والذین سعوا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، فی آیاتنا معاجزین، ہماری ہی نشانیوں کے اندر ہمیں ہرانے کی. جن لوگوں کی کوشش ہے اللہ کو ہرانے کی، اللہ کے رسول کو ہرانے کی، اللہ کے بندوں کو ہرانے کی، اولئک لہم عذاب، ان لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے عذاب کو، من رجز علیم، ایک دردناک عذاب، دردناک قسم کا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. اور یہ عذاب اللہ دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں اور اللہ آخرت کے اندر بھی دیتے ہیں. دنیا کے اندر اللہ انہیں لوگوں کی نظروں کے اندر گرا دیتے ہیں. کن لوگوں کو؟ جو اللہ کی نشانیوں کے اندر اللہ، اس کے رسول، اس کے بندوں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، جو قرآن کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ دنیا کے اندر رسوا کرتے ہیں اور انہیں لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. اور فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کے پاس علم ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کس چیز کو؟ اس چیز کو جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یعنی کتاب قرآن، کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے. ذی علم ہو انسان،
اللہ کی طرف سے علم دیا ہوا ہو وہ پہچانتا ہے خود بخود فطرت سلیمہ سے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ سچی کتاب ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَظِيمِ صراط العزیز الحمید، اور وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، وہ اللہ جو غالب ہے اور قابل تعریف ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں اس شخص کے بارے میں، ینبئکم جو تمہیں بتاتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، تمہارے ریزے ریزے ہو جائیں گے، تم مٹی کے اندر مٹی ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، کہ تمہاری دوبارہ پیدائش ہوگی۔ اب یہ کافروں اور منافقوں کی ایک نئی چال تھی، انہوں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ صادق الامین کا ہے کہتے تھے انہیں، اب بعثت نہیں ہوئی تھی، یعنی محمد الرسول اللہ مبعوث نہیں ہوئے تھے، 40 سال سے پہلے کا جو زمانہ تھا مکہ کے اندر محمد الرسول اللہ کا، تو کافر بھی امانتیں لا کر محمد الرسول اللہ کے پاس رکھتے تھے اور کہتے تھے اگر کوئی سچا ہے مکہ کے اندر تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو اب ایک ایسے شخص کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے؟ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک اور کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں گل جائیں گی تو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو پھر کہا جھوٹا تو نہیں لیکن مجنون ہے، یعنی نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس چیز کا اللہ یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کہ ان کافروں نے کہا کہ یہ محمد یا تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، ام بہ جنہ، یا اس پر جنون طاری ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ اب یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ دو جہانوں کے سردار کے بارے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے یا یہ مجنون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، بل نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یہ سارا، نہ محمد اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی محمد پر جنون طاری ہے۔ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، حال یہ کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں، یہ آخرت کے منکر ہیں، اصل مرض ان کی یہ ہے، اور فی العذاب، اور یہ عذاب کے اندر مبتلا ہیں، والضلال البعید، اور یہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ لفظی ترجمہ، وقال الذین، اور کہا کفروا جنہوں نے کفر کیا، لا تأتینا الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، قل فرما دیجئے محمد رسول اللہ بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، لتأتینکم، ضرور بضرور قیامت آئے گی تمہارے پاس، عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے، غیب کے جاننے والا ہے، اسے ہی پتہ ہے قیامت کب آئے گی۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، نہیں گم کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ ہی زمین کے اندر، ولا اصغر، اور نہ ہی ذرے سے چھوٹی، ولا اکبر من ذلک، ولا اکبر، اور نہ ہی ذرے سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ درج ہے لوح محفوظ کے اندر، لیجزی الذین، قیامت کیوں قائم ہوگی؟ تاکہ بدلہ دے اللہ، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، اولئک لہم مغفرۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے مغفرت کو، رزق کریم، اور عزت والی روزی کو، والذین، اور وہ لوگ سعوا فی آیاتنا، جو کوشش کرتے ہیں ہماری نشانیوں کے اندر، معاجزین، ہمیں ہرانے کی، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جن لوگوں کے پاس علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ اتارا گیا ہے وہ رب کی طرف سے ہے اور وہی سچا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، وہ غالب ہے اور قابل تعریف ہے۔